बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। पंजम जमात के इस सेशन में माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल में हमारा आज का मौजू है खबर रसानी के ज़राए, कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया। मौजूदा दौर साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की का दौर है। साइंस ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है। इनमें 1876 में एलेक्जेंडर ग्रैहम बेल की ईजाद करदा पहले टेलीफोन से लेकर मोबाइल फोन्स तक रस्लो रसाइल के बहुत से ज़राए मौजूद हैं। मौजूदा इत्तलाती टेक्नोलॉजी के ज़माने में खबर रसानी को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल हो गई है। खबर रसानी के तरक्की याफ्ता ज़राए मौजूद हैं। इस सबक में हम खबर रसानी के मुख्तलिफ ज़राए, उनके अच्छे और बुरे असरात का मुताला करेंगे। आज के सेशन की शुरुआत हम एक सरगर्मी से करते हैं। दरसी किताब में पेज नंबर 74 पर कुछ तस्वीर दी हुई हैं और आपके लिए हिदायत है, लिखिए कि तस्वीर में नशर व इशाअत के कौन कौन से ज़राए इस्तेमाल किए गए हैं। नशर व इशाअत का मफ़हूम पिछले सेशन में हम आपको समझा चुके हैं। नशर करना यानी बिखेरना, इशाअत यानी फैलाना, किसी चीज़ को शाये करना, शोहरत देना। तो यहाँ तस्वीर में नशर व इशाअत के मुख्तलिफ ज़राए हमें नज़र आ रहे हैं। लिखना है कि तस्वीर में नशर व इशाअत के कौन कौन से ज़राए इस्तेमाल किए गए हैं। तो क्या आप पहचान सकते हैं? तस्वीर ज़रा गौर से देखिए। आपने यकीनन पहचान लिया होगा। तस्वीर में आप देख रहे हैं, यहाँ एक टीवी रिपोर्टर और कैमरा पर्सन नजर आ रहे हैं। किसी वाक़े की रिपोर्टिंग की जा रही है और जो कुछ ये पेश कर रहे हैं ये पहुंचता है इस वैन तक जिस पर ये डिश एंटीना लगा हुआ है। यहाँ से ये सैटेलाइट तक भेजा जाता है और सैटेलाइट के ज़रिए ये नशर होता है हमारे टीवी सेट्स, कंप्यूटर्स और मोबाइल तक। तो इस तरह कोई वाक़या हम तक पहुंचता है, किसी वाक़े की खबर हम तक पहुंचती है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं रेडियो है, ये एक लड़का अखबार पढ़ रहा है। अखबार तो शाये होता है, छापा जाता है और रेडियो में जो कुछ नशर होता है वो रेडियो स्टेशन से हवा की लहरों के ज़रिए, साउंड वेव्स के ज़रिए हम तक पहुंचता है। तो यहाँ आप नशर व इशाअत के अलग अलग ज़राए देख रहे हैं। हमें उनके नाम लिखना है। तस्वीर में नशर व इशाअत के जो ज़राए इस्तेमाल किए गए हैं, अब आप उनके नाम आसानी से लिख सकते हैं।
इनमें सैटेलाइट, कैमरा, माइक, टेलीविजन, रेडियो, अखबार, कंप्यूटर और ये है ओबी वैन। ओबी वैन यानी आउटसाइड ब्रॉडकास्टिंग वैन। जो रिपोर्टर्स होते हैं उन्हें मुख्तलिफ इलाकों में जाना पड़ता है, अलग अलग जगहों से रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, तो इस तरह उनके पास ये वैन होती है जिसमें आप देख सकते हैं ऊपर ये डिश एंटीना लगा हुआ है, तो इसे आउटसाइड ब्रॉडकास्टिंग वैन कहते हैं, ओबी वैन। तो ये सारी चीजें हमें तस्वीर में नजर आ रही हैं। दरसी किताब में पेज नंबर 75 पर अखबारात से मुताल्लिक एक सरगर्मी है। इंदराज कीजिए कि अखबारात से हमें किस तरह की मालूमात हासिल होती हैं। तो अखबारात आपने देखे हैं, पढ़े भी हैं। हमारे मुल्क में मुख्तलिफ ज़बानों में कई अखबारात शाये होते हैं जिनमें बहुत सारी मालूमात मौजूद होती है। तो किन मौज़ूआत पर यह मालूमात होती है, किस तरह की मालूमात हमें हासिल होती है। इन अखबारात को पढ़ने से हमें हालात हाज़रा का बखूबी इल्म होता है। इनमें तालीमी ख़बरें भी होती हैं, सियासी और समाजी वाक़यात का ज़िक्र होता है, तफरीह के मुतालिक भी मालूमात दी जाती है, इश्तिहारात होते हैं जिनकी वजह से हमें बाज़ार में जो नई चीज़ें आती हैं उनके मुतालिक पता चलता है। तो इस तरह अखबारात से हमें बहुत सारी मालूमात हासिल होती हैं। आपको उनका इंदराज करना है। इंदराज कीजिए कि अखबारात से हमें किस तरह की मालूमात हासिल होती है। तो यहाँ आपको मिसाल के तौर पर तालीमी दिया हुआ है। हम जानते हैं अखबारात से हमें सियासी मालूमात मिलती है, समाज में जो कुछ हो रहा है उसके मुतालिक पता चलता है, खेल की दुनिया की खबरें होती हैं अखबारात में, इलाज मौलजे के मुतालिक बताया जाता है, तो तिब्बी मालूमात हमें मिलती है। बहुत सारे अखबारात में बच्चों का बाकायदा सफ़ा शाये होता है जिनमें कहानियाँ होती हैं, किस्से होते हैं, लताइफ होते हैं, अशार होते हैं, अफसाने भी होते हैं। मुख्तलिफ उम्र के लोगों की दिलचस्पी को मद्देनज़र रखते हुए इसमें अदबी कॉलम्स शाये होते हैं। तो अदबी, सियासी, समाजी, खेल की दुनिया, तिब्बी, तालीमी और तफरीही, इस तरह मुख्तलिफ किस्म की मालूमात हमें अखबारात से हासिल होती है। मालूमात के लेन देन को खबर रसानी यानी मवासलात कहते हैं। द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। मालूमात की नशर इशाअत भी खबर रसानी का हिस्सा है। नशर इशाअत से क्या मतलब? नशर का मतलब होता है बिखेरना, इशाअत यानी शाये करना, फैलाना, किसी चीज को शोहरत देना। मालूमात की नशर इशाअत से मुराद मालूमात को लोगों तक पहुंचाना। तो मालूमात की नशर इशाअत भी खबर रसानी का हिस्सा है और खबर रसानी के लिए मुख्तलिफ ज़राए का इस्तेमाल किया जाता है। मौजूदा दौर में
معلومات کی نشر و اشاعت کے لیے ہمارے پاس کئی ذرائع موجود ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں جب سائنس نے ترقی نہیں کی تھی قدیم زمانے میں، اس وقت کس طرح خبریں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائی جاتی تھیں؟ قدیم زمانے میں اس طرح بیکن فائر کا استعمال ہوتا تھا۔ اگر مدد کی ضرورت ہو تو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح آگ جلائی جاتی تھی جسے بیکن فائر کہتے ہیں۔ تو مدد طلب کرنے کے لیے آگ جلا کر لوگوں کو باخبر کیا جاتا تھا۔ اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کبوتروں کا بھی استعمال کیا گیا۔ It is used to carry letters. کسی خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے یا وارن کرنے کے لیے اس طرح ڈرمز استعمال ہوتے تھے۔ ڈرم بجا کر لوگوں کو وارن کیا جاتا تھا۔ دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں میسنجرز، جنہیں ہم اردو میں ہرکارے بھی کہتے ہیں۔ They are used to send messages to others. تو یہ ہرکارے گھوڑے پر سوار ہو کر یا پیدل ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغامات پہنچاتے تھے۔ خاص طور پر بادشاہوں کے محل میں یہ ہرکارے ہوتے تھے جو ایک بادشاہ کا پیغام دوسرے بادشاہ تک پہنچاتے تھے، یا بادشاہ اگر کوئی اعلان کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح ایک شخص بادشاہ کا اعلان نامہ لے جا کر شہر کے چوک میں جا کر کھڑا ہو جاتا تھا، ڈھول بجا کر لوگوں کو اطلاع دی جاتی تھی، سب اس کے اطراف جمع ہوتے تھے اور پھر اس طرح بادشاہ کا پیغام اور اعلان بآواز بلند پڑھا جاتا تھا۔ کچھ زمانہ گزرا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاک یعنی پوسٹ کا دور شروع ہوا۔ لیٹرز، ان لینڈ لیٹر، پوسٹ کارڈ، ان میں اپنے پیغامات لکھ کر لیٹر باکس میں ڈال دیا جاتا تھا۔ پوسٹ مین یعنی ڈاکیا وہ خطوط لے جا کر مختلف پتوں پر اسے تقسیم کیا کرتے تھے۔ تو پوسٹ is a way to send letters with the help of postman. They deliver the letters to people's home or workplace. جو بھی ایڈریس یا پتہ لکھا ہے خط پر، اس پتے پر پوسٹ مین اس لیٹر کو پہنچا دیتے ہیں۔ یہ طریقہ تو آج بھی جاری ہے، مگر جدید طریقے رائج ہونے کے بعد اب ان کی اہمیت تھوڑی کم ہو گئی ہے، کیونکہ جدید ذرائع جو ہیں وہ اس سے تیز رفتار ہیں۔ کم وقت اور محنت کا استعمال کر کے موجودہ دور میں تیزی سے پیغامات ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائے جا سکتے ہیں، لہٰذا لیٹرز لکھنا، پوسٹ کارڈ، ان لینڈ لیٹر، ان کی اہمیت کم ہو گئی ہے۔ ٹیلی گراف کا زمانہ آیا، اس میں مختصر پیغام تیزی سے پہنچانے کی سہولت تھی۔ اخبارات اور میگزین بھی معلومات دوسروں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ خبریں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے ریڈیو کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جب ٹیلی ویژن نہیں تھے اس وقت ریڈیو کی بڑی اہمیت تھی۔ It is used to transmit and receive sounds and messages live invisibly through the air. ٹیلی ویژن کی شروعات ہوئی۔ پہلے یہ ٹیلی ویژنز بلیک اینڈ وائٹ ہوا کرتے تھے، یعنی جو کچھ مناظر ہم دیکھتے ہیں وہ رنگین نہیں تھے، بلیک اینڈ وائٹ ہوا کرتے تھے۔ پھر رنگین ٹی وی کا زمانہ آیا۔ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہونے والے پروگرام کی راست نشریات یعنی لائیو ٹیلی کاسٹ ہم ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں۔
ٹیلی فون کی طرح دکھائی دینے والی یہ مشین فیکس مشین کہلاتی ہے۔ ٹیلی فون کی مدد سے آپ بات چیت کر سکتے ہیں، مگر فیکس مشین کی مدد سے آپ مختلف تصاویر یا جو ٹیکسٹ میسیجز ہیں وہ ایک دوسرے کو بھیج سکتے ہیں، وصول کر سکتے ہیں۔ It is used to transmit text or images on papers through a telephone line۔ یہ چھوٹا سا ڈیوائس ہے پیجر۔ موبائل فونز کی آمد سے پہلے پیجر کا استعمال کیا جاتا تھا۔ جس طرح ٹیلی فون پر ہم بات چیت کر سکتے ہیں، فیکس مشین میں ہم پیپر پر کوئی ڈاکیومنٹس بھیج سکتے ہیں، وصول کر سکتے ہیں۔ پیجر کی مدد سے پیغامات کو ٹائپ کر کے بھیجا جاتا تھا۔ ٹیلی فون کی ایجاد ایک بہترین ایجاد۔ اس کی مدد سے ہم دوسروں سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ It is a way for people to communicate with others directly۔ اور ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ٹیلی فون کی ایجاد 1876 میں الیگزینڈر گراہم بیل نے کی تھی، اور تب سے لے کر آج تک اس میں مختلف تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ موبائل فونز کی ایجاد نے خبر رسانی کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے۔ سیلولر فونز جنہیں ہم کہتے ہیں، It is a mobile and portable device used by people to communicate with each other all over the world, anytime and anywhere۔ ہم موبائل کے ذریعے بیرونی ملک میں رہنے والے شخص سے راست یعنی ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں۔ موبائل فونز اب بن گئے ہیں اسمارٹ فونز۔ ان کے ذریعے فون کالز تو کیا جا سکتا ہے، ٹیکسٹ میسیجز بھی کیے جا سکتے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ پکچر میسیجز بھی بھیجے جا سکتے ہیں۔ آپ سبھی جانتے ہیں موبائل فونز میں کیمراز لگے ہوتے ہیں، اور ان کیمراز سے پکچر لے کر آپ دوسروں کو بھیج سکتے ہیں، ویڈیو فون کالز کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح موبائل فونز کی وجہ سے کمیونیکیشن کی دنیا میں، خبر رسانی کی دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو گیا ہے۔ کچھ ہی دیر میں خبر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجی جا سکتی ہے۔ This can be used for making phone calls, sending text messages, picture messages, and video phone calls۔ موجودہ دور میں معلومات کی، خبروں کی نشر و اشاعت کے لیے انٹرنیٹ کی مدد سے کافی آسانی پیدا ہو گئی ہے۔ اب دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والے ہمارے عزیز دوست، رشتہ دار یا کاروباری شخص سے ہم رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ پہلے خطوط ڈاک کی مدد سے بھیجے جاتے تھے، مگر اب الیکٹرانک میل کا زمانہ ہے جسے ہم ای میل کہتے ہیں۔ ای میل ایڈریس پر آپ جو بھی پیغام ہے ٹائپ کیجئے اور بھیج دیجئے۔ پکچر میسیجز بھی آپ بھیج سکتے ہیں۔ تو اس طرح ای میل کی مدد سے کسی بھی جگہ سے آپ پیغام دنیا کے کسی بھی علاقے میں بھیج سکتے ہیں اور پیغام وصول کر سکتے ہیں۔ اس سے وقت اور محنت کی بچت ہوتی ہے۔ پہلے ٹیلی فون یا موبائل پر دوسروں سے گفتگو کرتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے تھے۔ خبر رسانی کی نئی تکنیک سے اب یہ ممکن ہو گیا ہے۔ اس سے دوسرے انسان سے گفتگو کرتے ہوئے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے خبر رسانی کے قدیم
اور جدید ذرائع کا جائزہ لیا۔ خبر رسانی کے ذرائع کے اچھے اثرات تو ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ ان کے کچھ مضر اثرات بھی ہیں۔ ان کا جائزہ لینے سے پہلے پچھلے سیشن میں ہم نے معلومات کے لین دین کے متعلق، معلومات کے لین دین کے طریقے کے متعلق جو معلومات حاصل کی تھی اس کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ تو آئیے اب جانتے ہیں خبر رسانی کے ذرائع کے اچھے اثرات کون سے ہیں۔ ہم دور کے افراد سے آسانی سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ خبر رسانی کے ذرائع کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں دور دراز علاقوں میں رہنے والے اپنے رشتہ داروں، عزیزوں اور دوستوں سے ہم آسانی سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ہم نے ابھی ذکر کیا کہ خبر رسانی کی نئی تکنیک سے اب یہ ممکن ہو گیا ہے کہ دوسرے انسان سے گفتگو کرتے ہوئے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، تو کوئی شخص کتنی بھی دور کیوں نہ ہو، اب نئی تکنیک کی بدولت ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہم آمنے سامنے ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ آج کے سیشن میں ہم نے خبر رسانی کے ذرائع کا جائزہ لیا۔ کیا آپ جانتے ہیں ٹیلی فون یا موبائل پر دوسروں سے گفتگو کرتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے۔ خبر رسانی کی نئی تکنیک سے اب یہ ممکن ہو گیا ہے۔ اس سے دوسرے انسان سے گفتگو کرتے ہوئے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح اب نہ صرف ہم آواز سن سکتے ہیں بلکہ ہم جس سے بات کر رہے ہیں اسے بالکل اپنے سامنے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آمنے سامنے بیٹھ کر بات چیت کی جا رہی ہے۔ خبر رسانی کے ذرائع کا دوسرا اچھا اثر یہ ہے کہ معلومات کے لین دین میں لگنے والے وقت اور محنت کی بچت ہوتی ہے۔ ہم نے ابھی دیکھا کہ کتنی آسانی سے معلومات ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجی جا سکتی ہے۔ کہیں کوئی واقعہ رونما ہو، رپورٹرز فوراً وہاں پہنچ جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے خبر ساری دنیا میں نشر ہونے لگتی ہے۔ تو معلومات کے لین دین میں لگنے والے وقت اور محنت کی بچت ہوتی ہے۔ ماحول، مساوات مرد و زن، صفائی ستھرائی وغیرہ باتوں کا احساس بیدار ہوتا ہے۔ ماحول کی آلودگی ساری دنیا کے لیے ایک مسئلہ ہے۔ دنیا کے دیگر ممالک ماحول کی آلودگی دور کرنے کے لیے، ماحول کے تحفظ کے لیے اور توازن قائم کرنے کے لیے کون سی کوششیں کر رہے ہیں، کون سے پروگرام عمل میں لائے جا رہے ہیں، ان سب کے متعلق ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہے۔ مساوات مرد و زن یعنی مرد اور عورت میں تفریق نہ برتنا، لڑکا اور لڑکی کو مساوی درجہ دینا۔ خبر رسانی کے ذرائع کی وجہ سے مساوات مرد و زن کا احساس بیدار ہوتا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں جس طرح مساوات مرد و زن برتی جا رہی ہے، لڑکیوں کو بھی لڑکوں کی ہی طرح ترقی کے یکساں مواقع دیے جا رہے ہیں، ان کے متعلق ہمیں پتہ چلتا ہے اور یہ احساس بیدار ہوتا ہے کہ ہمیں بھی لڑکیوں کو لڑکوں ہی کی طرح پڑھنے کے اور آگے بڑھنے کے مواقع دینے چاہیے۔ لڑکیاں بھی لڑکوں سے کسی طور کم نہیں ہیں، تو یہ مساوات مرد و زن کا احساس بیدار ہوتا ہے۔
صفائی ستھرائی وغیرہ باتوں کا احساس بیدار ہوتا ہے۔ صفائی ستھرائی کی اہمیت ظاہر کرنے والے مختلف پروگرام نشر کیے جاتے ہیں۔ ان سے جڑی ہوئے حکومت کی پالیسیز، پروگرامز اور دنیا میں جاری مختلف تحریکوں کے متعلق ہمیں پتہ چلتا ہے۔ کلینلینس دا فرسٹ لا آف ہیلتھ، اس قسم کے سلوگنز کے ذریعے عوام میں بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کے لیے خبر رسانی کے ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح لوگوں میں ان باتوں کے متعلق احساس ذمہ داری بیدار ہوتا ہے۔ طوفان، سونامی، سیلاب وغیرہ قدرتی آفتوں کے بارے میں پیشگی اندازے قائم کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ آپ نے سونامی کے متعلق سنا ہے؟ سونامی سمندری طوفان ہے۔ کچھ سالوں پہلے اس کی وجہ سے بڑی تباہی مچی تھی۔ خلا میں جو سیٹلائٹ بھیجے جاتے ہیں، اب ان کی مدد سے طوفان، سونامی، سیلاب وغیرہ قدرتی آفتوں کے بارے میں پیشگی اندازے قائم کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن میں خبروں میں آخر میں موسم کا حال بھی بتایا جاتا ہے۔ اگر طوفان آنے والا ہو یا خدا نخواستہ تیز بارش کا امکان ہو تو پہلے ہی اطلاع دے دی جاتی ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہو پاتا ہے؟ سیٹلائٹس کی مدد سے۔ سیٹلائٹ جو ہیں زمین کے متعلق، زمین کے موسم کے متعلق یہ ساری خبریں محکمہ موسمیات تک پہنچاتے ہیں، اور پھر محکمہ موسمیات سے یہ باتیں ہم تک پہنچتی ہیں، اور اس طرح طوفان، سونامی، سیلاب، ان سب کی وجہ سے ہونے والے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے، لوگوں کو خبردار کیا جا سکتا ہے اور انہیں محفوظ مقامات پر پہنچایا جاتا ہے۔ صحت، تعلیم اور سماج میں وقوع ہونے والے اچھے واقعات کے بارے میں بیداری پیدا ہوتی ہے۔ آج انٹرنیٹ کی مدد سے آپ دنیا میں مختلف ڈاکٹرز سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ آج پیسے خرچ کر کے آپ کو باہر کے ملک جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر بیٹھے ان سے اپنے علاج کے متعلق مشورے لے سکتے ہیں۔ صحت اور مختلف بیماریوں کے علاج کے سلسلے میں دنیا میں روز بروز نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں۔ آج ضروری نہیں ہے کہ کوئی اپنے علاج کے لیے باہر کے ملک جائے، پیسے خرچ کرے۔ آج انٹرنیٹ کی مدد سے گھر بیٹھے ہی دنیا کے بہترین ڈاکٹروں سے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے، علاج معالجے کے سلسلے میں ان سے مشورے کیے جا سکتے ہیں۔ خبر رسانی کے ذرائع میں ہونے والی تبدیلی کا تعلیمی شعبے پر بھی بڑا اچھا اثر پڑا ہے۔ خاص طور پر کووڈ-19 کے اس دور میں ہم نے اپنے تعلیمی سلسلے کو رکنے نہیں دیا ہے، بلکہ موبائل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ پر ہم تعلیمی سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آپ بھی اس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ کی مدد سے دنیا کی مختلف کالجوں، یونیورسٹیوں سے رابطہ قائم کیا جاتا ہے، مختلف کورسز کے متعلق معلومات حاصل کی جاتی ہے، یہاں تک کہ آن لائن بھی کئی کورسز مکمل کیے جاتے ہیں۔ سماج میں وقوع ہونے والے اچھے واقعات کے بارے میں بیداری پیدا ہوتی ہے۔ عوام کے لیے
हुकूमत की जानिब से जारी होने वाले मंसूबों को कामयाबी से हमकिनार करने में मदद मिलती है। स्वच्छ भारत अभियान, एक कदम स्वच्छता की ओर, डिजिटल इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस किस्म के प्रोग्राम्स के मुतालिक आपने ज़रूर सुना होगा। अवाम के लिए हुकूमत की जानिब से जारी होने वाले मंसूबों को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए ज़रूरी है कि उनके मुतालिक अवाम में बेदारी पैदा की जाए। और ये कैसे मुमकिन हो पाता है? खबर रसानी के मुख्तलिफ ज़राए की मदद से। ग़िज़ा, लिबास, मकान, सेहत, तालीम से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा होती है। इससे ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बेहतर बना सकते हैं। ये जो हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं, ग़िज़ा, लिबास, मकान, सेहत और तालीम भी बहुत ज़रूरी है। इनके मुताल्लिक़ बेदारी पैदा होती है और ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा हम बेहतर बना सकते हैं। खबर रसानी के ज़राए की बदौलत तिजारत और सनत में तरक्की होती है। तिजारत यानी अशिया की खरीदो फरोख्त। अशिया की खरीदो फरोख्त में इजाफा होगा तो उसकी पैदावार में भी इजाफा होगा। इस तरह खबर रसानी के ज़राए की बदौलत तिजारत और सनत में तरक्की होती है। खबर रसानी के ज़राए का इस्तेमाल करके आज सनतकार अपने कारखाने में पैदा होने वाली अशिया को दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। दुनिया के दिगर ममालिक से ऑर्डर्स वसूल करते हैं। आमदोरफ्त के ज़राए का भी इसमें बड़ा अमल दखल है, जिनकी वजह से माल एक जगह से दूसरी जगह तेज़ रफ्तारी से पहुंचाया जाता है। खबर रसानी के ज़राए की मदद से राब्ता कायम करने में आसानी पैदा हो गई है, जिसकी वजह से तिजारती ताल्लुकात कायम करना आसान हो गया है। अब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से राब्ता कायम करके पैदावार को फ़रोख्त किया जा सकता है। इंटरनेट की सहूलत की बदौलत अब दुनिया के मुख्तलिफ सनतकार, ताजिर, बिजनेसमैन एक दूसरे से आसानी से राब्ता कायम कर सकते हैं। पैदावार और तिजारत के ताल्लुक से एक दूसरे को आगाह कर सकते हैं। आज ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड शुरू हो चुका है, जिसमें घर बैठे आसानी से आप मुख्तलिफ अशिया ऑर्डर कर सकते हैं और उन्हें हासिल कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग की बदौलत अशिया की खपत में इजाफा हुआ है और इसके लिए आपको घर से बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं। घर बैठे ही अपने लैपटॉप से, मोबाइल फ़ोन से, कंप्यूटर से आप मुख्तलिफ अशिया ऑर्डर कर सकते हैं और उनकी कीमत भी अदा कर सकते हैं। तो इस तरह अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त में इजाफ़ा हुआ है। इसका मतलब तिजारत में इजाफ़ा हुआ है। तो खबर रसानी के ज़राए की बदौलत तिजारत और सनत में तरक्की हुई है। ये थे खबर रसानी के ज़राए के अच्छे असरात। हमने देखा कि किस तरह खबर रसानी के ज़राए की बदौलत अब दुनिया के लोग एक दूसरे के करीब आ गए हैं। एक दूसरे से राबता कायम करने में आसानी हो गई है। मगर खबर रसानी के ज़राए के कुछ मुज़िर असरात भी हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि वो मुज़िर असरात कौन से हैं। इंशाअल्लाह अगले सेशन में हम खबर रसानी के ज़राए के मुज़िर असरात का मुताला करेंगे।
آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے. السلام علیکم.